نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن۔ فقال رسول اللہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا سایہ، ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ گویا کہ جس طرح گھروں میں تیاری شروع ہو جاتی ہے اور شعبان کے آخری دنوں میں ہی رمضان کی برکات کا ظہور نظر آنا شروع ہوتا ہے، لوگوں میں نیکی کی رغبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ رمضان کیسے گزارنا ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ وہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر کہا ہے، برابر نہیں کہا، کتنی بہتر ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں بیان کی، 2 گنا 4 گنا 6 گنا 100 گنا کتنی بہتر ہے یہ بھی نہیں بیان کیا، اور اگر 1000 مہینوں کے برابر بھی لگائیں تو 83 ایئرز، 83 سال تقریباً بنتے ہیں ایک رات کی عبادت۔ یہ فضیلت ہے، یہ شرف ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے میں دن کا روزہ فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے راتوں کا قیام تطوع کہتے ہیں تمہارے دل کی خوشی اور آمادگی، اس پر چھوڑا ہے۔ اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ قیام کیا اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نماز تراویح، یہ رات کی نماز، یہ قیام اللیل، اس کی خصوصی اہمیت اور خصوصی فضیلت ہے کہ قرآن کے ساتھ جاگو، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کو سنو اور پڑھو۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، تم میں سے جو کوئی بھی خیر کا کام کرے نفل درجے کا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، تو گویا کہ اس نے غیر رمضان کے فرض کے برابر اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ومن ادی فریضۃ فی، اور جس کسی نے رمضان کے اندر کوئی ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فی ما سوا، تو گویا کہ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اسے اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ وہو شہر الصبر، اور وہ مہینہ صبر کا ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کیسے صبر؟ عام دنوں میں گھر میں کسی نے پانی مانگا، کھانا مانگا، تھوڑا سا دیر ہو گئی تو کتنی بے صبری ہوتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیٹ کرنے والے کی خیر نہیں اس کو سنا دیتے ہیں، میں نے اتنی دیر ہوگی پانی مانگا، اتنی دیر ہوگی کھانا مانگا، کہاں ہیں، کیوں نہیں مجھے دے رہے؟ اور جناب روزے کی حالت میں بے شک سارا دن باہر محنت مشقت کر کے آیا ہو، گھر آئے گا تو بڑے شریف بچے کی طرح آرام سے سکون سے بیٹھ جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ تو کیا عام دنوں میں بھی اگر تھوڑا سا صبر کر لو تو گھر کے اندر فضا خراب نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہوگی، خوشی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کر لو، تھوڑی سی 10-15 منٹ کی دیر ہو سکتی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ وشہر المواسط، اور یہ مہینہ باہم ہمدردی کا ہے کہ جب بھوکا آدمی بھوک سے خود گزرتا ہے، آدمی خود بھوک کاٹتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جب آدمی پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، پھر
فکر ہوتی ہے کہ رمضان میں کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، صدقہ خیرات کرو، آدمی یہ زیادہ کرتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے دسترخوانوں پر رمضان کی برکات کا ظہور خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن وہ برکات کا ظہور نہیں ہوتا۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور یہ اجر اللہ افطار کروانے والے کو دے گا روزہ دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم کیے بغیر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے افطار کروایا تو اس کا ثواب آپ کو مل گیا تو اس کے حصے میں کیا آیا؟ بھوک پیاس؟ نہیں، اللہ اسے اپنی رحمت خاص سے نوازے گا، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں بات بڑی عجیب ہے، بس یہ 2-3 منٹ کی بات ہے اور مکمل کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی فقراء صحابہ میں سے تھے جو بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب یہ بات سنی تو خیال ہوا کہ ہم میں سے تو ہر آدمی افطاری نہیں کروا سکتا، تو پھر ہم اس اجر سے محروم رہ گئے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے تو ہر شخص افطاری کروانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ امیر آدمی تو روزانہ 10 لوگوں کو بھی افطاری کروا سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی پھر افطاری کے ثواب سے رہ گیا۔ تو آپ تو غریبوں کے بھی رہی ہے نا، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا من فطر صائما علی مسقۃ اللبن او شربۃ من ماء، جو کوئی دودھ کی تھوڑی سی لسی بنا کے یا پانی کا کوئی شربت اس سے روزہ افطار کروا دے گا تو اللہ یہ اجر اس کو بھی دے گا۔ البتہ ایک فضیلت اور ہے، فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، البتہ جو افطاری کے بعد کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے نصیب فرمائے گا۔ اب یہ فضیلت کی بات ہے، ظاہر ہے سب کے پاس مسائل ایک جیسے نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخرت میں جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی کوشش کرو، محنت کرو کہ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تم اس کے حقدار بن جاؤ۔ پھر کوشش اور محنت کو جاری رکھو کہ درمیانی عشرے میں تم بخشش کے حقدار قرار پا جاؤ۔ پھر کوشش اور محنت کو جاری رکھو اور فضیلت کی راتوں سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ یہ ہے تسلسل، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النار۔ اور آگے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ اب اس معاشرے میں تو غلامی کا تصور تھا، آج غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے، آج ملازمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی کسی غلام پر یا آج کے دور میں کوئی کسی ملازم پر روزہ دار ہونے کی وجہ سے تخفیف کرتا ہے اس کے کام میں، محنت میں، مشقت میں، ڈیوٹی میں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضرات یہ ہے وہ خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آخر